بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ فلائٹ ڈیلے ہونے کی وجہ سے کوئی 4 گھنٹے کے لیے پھنس گیا، کوئی 5 گھنٹے کے لیے پھنس گیا، کوئی 10 گھنٹے کے لیے ایئرپورٹ پر پھنس گیا۔ لیکن آپ نے یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی انسان نے اپنی زندگی کے 18 سال کسی ایئرپورٹ پر گزار دیے۔ کیا مطلب؟ جی 18 سال ایئرپورٹ پر۔ یہ دنیا کا انوکھا ترین واقعہ ہے جس پر یقین کرنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ ایک اصل واقعہ ہے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اینڈ تک یہ ویڈیو دیکھیں، کیونکہ یہ واقعہ ایک سچا اور بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ یہ کہانی ہے ایک مہاجر کی جس کا نام ہے مہران کریمی ناصری۔ یہ ایران کا ایک باشندہ تھا، ایک ایسا مہاجر جس کے پاس نہ کوئی کاغذات تھے، نہ کوئی منزل اور نہ کوئی ٹھکانہ۔ مہران کریمی دنیا کا وہ واحد بندہ ہے جس نے اپنی زندگی کے 18 سال ایئرپورٹ پر گزار دیے۔ اگر آپ کا گزر کبھی چارلس ڈی گول ایئرپورٹ جو کہ پیرس فرانس میں واقع ہے، اگر آپ کا کبھی گزر وہاں سے ہو تو ہو سکتا ہے آپ نے اس انسان کو کبھی دیکھا ہو، لیکن آپ نے ایک نارمل مسافر سمجھ کر اس کو اگنور کر دیا ہوگا کہ شاید وہ بھی اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہا ہے، لیکن سچائی کچھ اور ہے۔ مہران کریمی 1943 میں ایران میں پیدا ہوا۔ اس کے بعد وہ 1973 میں برطانیہ اپنی پڑھائی کرنے کے لیے چلا گیا۔ برطانیہ میں ایک ایرانی گورنمنٹ کے خلاف کوئی مظاہرہ ہو رہا تھا۔ ایرانی گورنمنٹ شاہ رضا پہلوی کے خلاف اس مظاہرے میں شریک ہو گیا، اور جب وہ ایران واپس آیا 1977 میں تو ایرانی گورنمنٹ نے اسے جیل میں بند کر دیا اور اس کی شہریت کینسل کر دی۔ اس نے بھی اپنے ملک کے خلاف بغاوت کر دی اور سیاسی پناہ کی اپلیکیشن یورپ کے مختلف ممالک کو بھیج دی۔ کچھ عرصے تک تو کسی ملک کا کوئی جواب نہیں آیا، لیکن پھر 1981 میں یونائٹڈ نیشنز کے ہائی کمشنر آف بیلجیم نے اس کو آفیشیل ریفیوجی سٹیٹس دے دیا، اور اس سٹیٹس کی وجہ سے اس نے یورپین کنٹری کی سٹیزن شپ اپلائی کر دی۔ بیلجیم میں اس نے کچھ ٹائم گزارا، اور کچھ ٹائم گزارنے کے بعد اس نے سوچا کہ میں اب برطانیہ شفٹ ہو جاتا ہوں، اور یہاں سے اس کی پریشانی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ لندن جاتے ہوئے بقول مہران کریمی کے اس کا بریف کیس کوئی چرا لیتا ہے جس میں اس کے سارے سفری دستاویزات تھے، اور یہ ہوا کہ جب وہ ہیتھرو ایئرپورٹ پہنچا تو پاسپورٹ کنٹرول امیگریشن نے اس کو برطانیہ میں داخل ہونے سے روک دیا اور اس کو واپس فرانس بھیج دیا۔ جب وہ واپس فرانس پہنچا تو فرانس کی پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا کیونکہ اس کے پاس کوئی ڈاکیومنٹس نہیں تھے۔ پولیس کو کچھ دن بعد اس کو چھوڑنا پڑ گیا، کیونکہ جب وہ پیرس سے برطانیہ جا رہا تھا تو اس کے پاس ویلڈ ڈاکیومنٹس تھے، تو اس لیے پولیس کو اس کو چھوڑنا پڑا، اور یہاں سے اس کا 18 سال کا ایئرپورٹ پر زندگی گزارنے کا سفر شروع ہوا۔ اس نے بہت سی کتابیں لکھیں، ایئرپورٹ کے سٹاف کی اس سے دوستی ہو گئی، وہ اس کے لیے اخبار اور کھانے پینے کی چیزوں کا بندوبست کرتے تھے۔ مہران کریمی کے مطابق اس کا رہن سہن تو اچھا تھا، لیکن وہ ذہنی اذیت کا بھی شکار تھا۔ آہستہ آہستہ یہ کہانی پوری دنیا میں پھیلنے لگ گئی کہ ایک بندہ اتنے عرصے سے ایئرپورٹ پر رہ رہا ہے۔ دنیا کے جو صحافی تھے ایئرپورٹ پہنچ گئے اس کا انٹرویو کرنے۔ لوگوں میں اس کے لیے ہمدردیاں بڑھنا شروع ہو گئیں، لوگوں نے اس کو خط لکھنا شروع کر دیے اور اس کی ہمت بڑھانے لگ گئے۔ ایک بندے نے اس کی ہمت بڑھانے کے لیے ایک خط اور $100 کا نوٹ بھی بھیجا۔ اس طرح کر کے لوگوں نے اس کو پیسے بھیجنے شروع کر دیے، جو کہ وہ ایئرپورٹ کے اندر ہی واقع پوسٹ آفس سے نکلوا لیتا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنی ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا ٹرمینل مین، اور اس سے بھی اس کو کچھ پیسے مل گئے۔ اس کے جو ریفیوجی پیپرز گم گئے تھے اس نے اس کا کیس بہت کمزور کر دیا تھا۔
جب میڈیا کا پریشر پڑا اور انسانی ہمدردی کی تنظیموں نے پریشر ڈالا تو بیلجیم گورنمنٹ نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس کو ریفیوجی پیپرز دوبارہ دینے کا فیصلہ کیا، لیکن حیران کن طور پر مہران کریمی نے وہ پیپرز سائن کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان پیپرز میں اس کو ایران کا باشندہ دکھایا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے سائن کرنے سے منع کر دیا۔ اس لیے پھر سے اس نے وہیں رہنا شروع کر دیا، لیکن اپنے انٹرویوز میں وہ یہ کہتا رہتا تھا کہ اب میں یہاں سے نکلنے والا ہوں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ 2006 میں اس کی طبیعت خراب ہوئی تو اس کو ہاسپٹل جانا پڑا، اور اس کے بعد اس کو پیرس نیشنل ہومز منتقل کر دیا گیا، اور اس کے بعد سے وہ وہیں رہائش اختیار کیا ہوا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور لائک کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔